صدائے حریت جموں کشمیر آپ سے مخاطب ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارت کی جانب سے اس کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر پر کی گئی آئینی جارحیت کے 400 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ نریندر مودی کی فسطائی حکومت نے گزشتہ سال 5 اگست کو جموں کشمیر کے خصوصی درجے کی ضامن آئینی دفعات 370 اور 35A کو ایک یک طرفہ کارروائی کے ذریعے ختم کر دیا تھا۔ تب سے 80 لاکھ کشمیری عملاً فوجی محاصرے میں ہیں۔ اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام اور اس کے دفاع میں کشمیریوں کو پابندیوں میں جکڑنے سے ان کے آلام و مصائب میں بے پناہ اضافہ تو ہوا ہے، تاہم مودی سرکار ایک بھی کشمیری کو سرنگوں کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ خیمہ حریت اور مقبوض علاقے کے عوامی حلقوں نے اس موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے جبر و استبداد کے آگے نہیں جھکیں گے اور تاحصول آزادی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی باشندگی کے اسناد پوری سرعت کے ساتھ جاری کی جا رہی ہے۔ یہ تعداد 14,29,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے 12,017 بنگالیوں، 524 والمیکی طبقہ اور 10 گورکھا طبقے کے افراد کو بھی عطا کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ کشمیر میں بوسنیت طرز کا سانحہ ہونے جا رہا ہے، چنانچہ بین الاقوامی برادری کو مسئلہ کشمیر کے حل اور بھارت کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے 50 لاکھ لوگوں کو اگلے 3 سال میں ریاستی شہریت دینے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ ہندوتوا کے علم برداروں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 سے جو مسلم کش اقدامات کیے ہیں، وہ نہ صرف عالمی قوانین اور اخلاقی ضابطوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ شر انگیز اقدامات جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے بھی تباہ کن ہیں۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، غیر کشمیری ہندوؤں خصوصاً انتہا پسند عناصر اور بھارتی فوجوں کی آباد کاری، کشمیر کی زمینوں اور وسائل پر قبضہ اور سب سے بڑھ کر اپنی 10 لاکھ فورسز کے بل بوتے پر کشمیریوں کو 13 ماہ سے معصور رکھنے کا مذموم عمل، مواصلاتی و معاشی ناکہ بندی اور دیگر ہتھ کنڈے اس بات کا ثبوت ہے کہ برہمن سامراج اپنے ہندوتوا ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کشمیریوں کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بھارت کی اس ننگی جارحیت اور تہذیبی یلغار کے خلاف نہ صرف کشمیری عوام برسر جدوجہد ہیں، بلکہ پاکستان نے بھی اسے ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف نے حالیہ دنوں میں جن واشگاف الفاظ میں بات کی ہے اور جس طرح مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا ہے، وہ کشمیریوں کے لیے باعث اطمینان ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مسئلہ کشمیر تقسیم برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بجا طور پر اس کو پاکستان کی شہرک قرار دیا ہے، اور پاکستان آج بھی اپنے اسی اصولی موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بھارت زبردستی کشمیریوں پر اپنا فسطائی ایجنڈا اور تہذیب مسلط کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ پاکستان کشمیر کے حالات سے لا تعلق اور کشمیریوں کی تکالیف پر خاموش نہیں رہ سکتا۔